حج مسعود، اور آج کی نشست میں 3 ممتاز شخصیات تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے اے کے ڈوگر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ بہت جانا پہچانا نام ہماری ملک کی سیاست کا، عدلیہ کا اور اس ملک کی سیاسی تاریخ کا۔ ایس ایم ظفر صاحب وزیر قانون رہے پاکستان کے، اور 1973 کا آئین جب لکھا جا رہا تھا تو آپ موجود تھے، اور آج بھی جو ترامیم ہمارے سامنے آئی ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کو بغور، اور سینٹ کے آپ رکن بھی ہیں۔ اور تیسرے مہمان ہمارے آج کے پروگرام میں سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافت کا ایک بڑا نام سلیم بخاری صاحب۔ اب تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈوگر صاحب آپ یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو تناؤ ہے حکمرانوں کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان ہے، یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہے، یہ تصادم ہو رہا ہے یا ہمیں نظر آتا ہے ہوتا ہوا؟ جو علی احمد خود کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے، کوئی کہہ رہے ہونے والا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ بابر ایوان صاحب کہہ رہے ہیں میرا اور اٹارنی جنرل کا ایک موقف ہے، 13 تاریخ، حمیش خان، یہ بہت سارے معاملات الجھ گئے، کس طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک آئین موجود ہے، اور ہر چیز اگر اس آئین کے مطابق چلے گی تو کوئی تصادم کا کہیں کوئی امکان نہیں ہے۔ اور لفظ تصادم کا جو ہے نا استعمال، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ذرا زیادہ ہی آگے بڑھ کے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، این آر او کا سب کو پتا ہے، اتفاق سے میں بھی اس کا این آر او میں موجود تھا، اس ججمنٹ کا ایک حصہ تھا، میں نے بھی اس میں بحث کی۔ تو اب ایک آرڈر ہو گیا سپریم کورٹ کا، آئین یہ کہتا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اسے وہ بجا لائے، جو بھی حکم سپریم کورٹ دیتی ہے ان کا یہ فرض ہے کہ اسے مانے، سپریم کورٹ نے جو بھی کہا، کیونکہ وہ آرٹیکل 190 سب دنیا جانتی ہے۔ وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اور سوئٹزرلینڈ کے اٹارنی جنرل کا ایک ہی موقع، وہ کہہ رہے ہیں خط لکھو۔ دیکھیے میں عرض کروں، اگر نہیں مانتے اور سیکرٹری چلے گئے، اٹارنی جنرل چلے گئے۔ جی میں عرض کروں، مجھے وہ ایک کیس یاد آتا ہے براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن امریکہ کا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ طے ہو گیا کہ جو گورے ہیں، گورے لوگ ہیں، وائٹ پرسنز، ان کے اسکولوں میں کالے بچے بھی پڑھ سکیں گے۔ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا۔ سیگریگیشن کا آپ کو معلوم ہوگا ایک ان کے ہاں مسئلہ رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وی آر ایکول ٹو دیم بٹ وی آر سیپریٹ بٹ ایکول۔ انہوں نے کہا ایکول ہیں کالے اور گورے بٹ وی آر سیپریٹ بٹ ایکول، یہ ان کا ایک چلتا رہا سلسلہ۔ تو وہاں یہی بات ہوئی کہ گوروں نے کہا سپریم کورٹ ہیز سیڈ اٹ that these black children will study in our school, they will not come and study in our school, we will not let them study in our school. Picketing, sure. Supreme Court said no, our order must be obeyed. And who helped them? The forces of the country helped the Supreme Court. اچھا oh yes، آپ ہسٹری پڑھیے، اس میں لکھا ہے یعنی کالے بچے اسکول جاتے ہیں، وائٹ لوگ ان کو آنے نہیں دیتے، سولجر آف دی آرمی ہیلپنگ دی چلڈرن ٹو گو ٹو اسکول، اور اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں سولجر جب تک کہ وہ بچہ اسکول سے واپس یعنی فوج کی مداخلت۔ نو اٹ از ہاؤ دی انسٹیٹیوشن ہیلپ دا، یہ آرٹیکل 190 ہے۔ نہیں تو پھر اس کو تو اگر سپریم کورٹ اس حد تک جاتی ہے، حد تک جانے کے الفاظ ہی آپ صحیح استعمال ہی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اٹ از دیکھیے نا، اٹ از دی ڈیوٹی آف دا فورسز ٹو ہیلپ دا سپریم کورٹ۔ نہیں وہ قلم اور سنگین وہ پھر لے آئیں گے، میں آپ کی طرف آتا ہوں، وہ تو کہہ چکے ہیں بات، قلم اور سنگین کی سازش۔ اٹ از ناٹ قلم اور سنگین کی، اس میں کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ادارہ ہے، سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، آئین ہے ملک کا، جو کہتا ہے کہ یو مسٹ کم ٹو دی ایڈ آف دا سپریم کورٹ، اٹ از دی ڈیوٹی آف دی چیف آف آرمی اسٹاف ٹو کم ٹو دی ایڈ آف دا سپریم کورٹ۔ آپ کو لگتا ہے یہاں تک جائے گی بات؟ نہیں، بات نہیں بھی جائے گی، میں بلکہ آپ کی اس بات سے یہ عرض کروں گا، میرا خیال ہے نہیں جائے گی، اس لیے کہ میں نے اس حکومت کا جو 2 سال میں ماضی دیکھا ہے، یہ ییلڈ کر جاتے ہیں فوراً، isn't it؟ یہ ییلڈ کر جاتے ہیں پیروں پہ گرنے۔ ڈاکٹر صاحب آئی ڈونٹ لائک دیز فریزز، پیروں پہ گرنا از ناٹ دا کریکٹ، نو وہ بھی نہیں کریں گے، نو دیز آر ناٹ کریکٹ اپروچز سر۔ یہ آپ خالصتاً ایک اکڑ کے کہیں گے، اکڑ کے they will just say sir this is the order of the Supreme Court, we are obeying it، ختم ہو گئی بات۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ
हुक्मरान बाहर सूरत मानेंगे, आई थिंक सो, और सुप्रीम कोर्ट फौज से मदद ले सकती है, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ये पहले काम हो जाए। ठीक है, चलिए बुखारी साहब ये ज्यादा हो गई फ्रेजेस, पैरों में गिरना, घुटनों को हाथ लगाना। देखिए ये क्या है, आप अकड़ के बात कर रहे हो, नहीं ओवर माई डेड बॉडी, अगर ये कहते वजीर कानून, और नहीं वजीर कानून ने कहा, उनकी थोड़े दिन बाद। मुझे इजाजत दीजिए जी, जहां तक डोगर साहब की ऑब्जर्वेशन का सवाल है, वो अच्छे वक्त देखे हुए हैं, लिहाजा तवक्को रखते हैं कि शायद ये रजीम भी उसी तरह से बिहेव और कंडक्ट करेगी। ये क्या मेटल है, किस कमाश के लोग हैं, वो नए तजर्बे हो रहे हैं। आप अदालतों के रूबरू देख लीजिए, आप गवर्नेंस के इशू से ले लीजिए, जिस एतबार से आप इस हुकूमत को परखेंगे, नए तजर्बात सामने आ रहे हैं, नए तरीकाकार सामने आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं, और इंतहाई माजरत के साथ डोगर साहब मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम हस्ती हैं, लीगल कम्युनिटी का, लीगल फ्रेटर्निटी का जो हाल ये रजीम करके जाएगी, साल हाथ साल लगेंगे उसको रिवाइव करने में। अभी तक जो कुछ हुआ, सेक्रेटरी साहब ने रिजाइन कर दिया, अटॉर्नी जनरल ने रिजाइन कर दिया, दूसरा ले आए वो भी नहीं चला, तीसरा ले आए वो भी नहीं चला। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि सूरत हाल अनप्रेसिडेंटेड है। एक ऐसा सिनेरियो है जो हमने माजी में जिसका तजर्बा नहीं किया। नहीं, लेकिन जैसे डोगर साहब ने कहा कि कोई तसादुम नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। देखिए, और सबको मान के तो फिर इसी तरह चलेगा सिलसिला। देखिए, ये उन्होंने खुद इसको क्वालिफाई भी किया। फॉर ए मिनट, सिलसिला देखिए, जैसे अभी किसी साहब ने कहा कि साहब गाड़ी चले, देखिए रास्ते में बम्प्स भी आ जाते हैं, बड़ी खराबियां होती हैं, आप जहाज में जा रहे हैं बम्प्स आते हैं, लेकिन जहाज चलता रहता है, देन यू लैंड। ऐसे इससे घबराना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है दीज आर नॉर्मल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। अच्छा, नहीं यानी ये जहाज से मुराद आपकी ये कि ये जो हुकूमत है, हाँ, ये चीजें तब्दील है, हुकूमत ही कह लीजिए, मुद्दत पूरी करे। मेरा ख्याल ये है कि और उसको अच्छा है, इट इज गुड फॉर द कंट्री। आई एम नॉट ए पीपल्स पार्टी मैन, आई टेल यू, आई होप। मैं समझ गया, यानी